نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
بچیو اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید قرآن رشید کلام اللہ جو مقام تلاوت کیتا ہے 30واں پارہ سورہ الکافرون اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اللہ تعالیٰ نے اول وقت پہنچن دی سعادت بخشی اسلامی سال 1446 ہجری دوسرا مہینہ ماہ صفر 10 تاریخ ماہ صفر دی اور ماہ اگست آج 16 تاریخ 2024 دا جمعہ ادا کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ساڈی حاضری قبول و منظور فرما 14 اگست دا دن بڑی دھوم دھام دے نال اور بڑے اہتمام دے نال عوام الناس نے اس نو گزارے ہے اور اس دن منایا ہے اور اس کا جشن کیتا ہے اور یہ وہ دن ہے یعنی یہ وہ تاریخ ہے 14 اگست کہ جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک نو عطا کیتا ہے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی جیسی نعمت دے نال مالا مال کیتا ہے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے سانو غلامی تو آزادی عطا کی ہے گزشتہ جمعے میں آزادی اور غلامی دا مطلب بیان کیتا سی کہ آزادی بھی دو طرح دی اور غلامی بھی دو طرح دی اور آزادی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے اگر ایک دشمناں دی غلامی دے وچوں سانو ملی ہوئے یعنی انسان کو قید دشمنی دی یا اپنے ملک دی قید دے وچوں نجات مل جائے اس غلامی کو چھٹکارا ملے یہ آزادی ہے ایک آزادی جنوں اسی روشن خیالی دا نام دینے ہاں اپنے ملک کے اندر رہن کے باوجود اسی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام دیاں قیود حدود یہ ساڈے کو پوریاں نہیں ہو سکتیاں اور نہ ہی اسی یہ پوریاں کرنیاں چاہتے ہیں کیونکہ ساڈا ذہن ساڈی سوچ وہ روشن خیالی والی ہے اور اسی اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اس کو آزاد رہ کے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارن کا نام آزادی دینے ہیں اور انہوں روشن خیالی کہنے ہیں جبکہ یہ سراسر بے وقوفی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکمات نال بغاوت کا نام ہے انسان کو اللہ پاک اگر قید چو دشمنوں دے کولو آزادی دے دے غلامی چو تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور ہر نعمت انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا ذکر گزشتہ خطبے کے اندر میں کیتا سی کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت نے انسان کو اس نعمت تے اور اس جیسیاں اور نعمتاں یہ نال نال جو اللہ نے عطا کی دیا نے نعمتاں کی شکر گزاری ہے نہ یہ کہ انسان وہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرے یہ مسلمان کا بصیرہ نہیں ایک ملک جو اللہ نے سانو عطا کیتا ہے نا
اے ملک جدو اللہ پاک نے خطہ سانو عطا کیتا ہے، لاکھوں قربانیاں جڑیاں نے وہ پیش کیتیاں گئیاں نے، اور پھر سارے اسلاف انہوں نے ہندوستان کو چھوڑے ہے، اپنی زمینہ مکان، حتیٰ کہ کئی ایسے بھی نے جنہاں اپنی اولاداں بھی قربان کر دیتیاں اپنے بیوی بچے چھوڑ کے۔ تے یہ خطہ جو اللہ نے علیحدہ عطا کیتا ہے پاکستان، اس خطے کی طرف انہوں نے اپنا دھیان کیتا ہے اور ایتھے ہجرت کر کے آئے نے۔ یہ پاکستان کی تاریخ جڑی ہے نا، تاریخ مدینہ دے نال بڑی میچ کھاندی ہے۔ اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کیتا ہے اور کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، فرمایا او وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اللہ پاک فرماتے نے یاد کرو، کی یاد کرنا ہے؟ فرمایا او وقت یاد کرو، کیڑا وقت ہے؟ اللہ پاک فرماتے نے جیڑا وقت تواڈے تے ایسا مشکل ترین وقت بنیا، جس وقت تسی بالکل تھوڑے سو مستضعفون فی الارض، زمین تے تسی بڑے کمزور جانے سو، اور فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، اس بات کو تسی ڈرتے سو کہ لوگ تانوں اچک لے جان، تانوں لوگ ختم کر دیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ پاک نے تواڈے دل دی کیفیت نو بدلیا، تواڈا ڈر اتاریا، تانوں رہن واسطے جگہ دتی، ایک جگہ چھوڑ کے تسی آئے، دوسری جگہ تے اللہ نے تانوں مکان عطا کیتے، زمین عطا کیتی۔ فآواکم، اللہ پاک نے تانوں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ پاک نے اپنی مدد دے نال تانوں قوت عطا کر دی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ پاک نے تانوں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے نے سب کچھ میری عطا ہے، اس عطا تے تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نا یہ جڑی آیت ہے نا سورہ انفال دی، یہ آیت اندر اللہ پاک نے، کیونکہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کے اندر اتری ہے، اور ان کے اندر حالات بیان ہوئے نے مہاجر صحابہ نے جڑے ہجرت کر کے مدینے آئے نے، مکے اندر سب کوئی اپنا چھوڑ چھاڑ آئے۔ ہجرت بہت بہترین عمل ہے، ایسا عمل کہ جن اللہ انسان نے پچھلے سارے گناہ دھو دیتے ہیں، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہجرت بہترین عمل ہے، ایک جگہ جتھے انسان دا مال جان ایمان محفوظ نہیں، اس جگہ نو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا، ایدہ نا ہجرت ہے۔ اور جویں مدینے نے مسلمانہ نے مکے تو نکل کے ہجرت مدینے طیبہ اندر کر کے چلے گئے، اس طرح ساڑھے اسلاف نے اپنی زمین ہندوستان کو چھوڑے ہیں، مکہ کو چھوڑے ہیں۔ صحابہ اکرام نے، مشرکین کافرہ نے ظلم و ستم کو تنگ آن دیا کہ وہ ایک رب دی عبادت نہیں سن کرن دیندے، ایک رب دی پوجا نہیں سن کرن دیندے، وہ کہنے سن کہ ساڑھے معبود نے، ساڑھے الہ نے، انہاں معبوداں دی عبادت کرو، انہاں نو برا نہ کہو، انہاں نو بھڑا نہ کہو، انہاں دی عبادت کرو۔
نبی علیہ السلام اور آپ کے جانثار اور حبدار جنہاں کلمہ پڑھے ہے نبی علیہ السلام کا انہاں کیا کہ اسی ایک کام نہیں کر سکتے اور یہ خاطر صحابہ دیاں چگڑیاں ادھیر دیتیاں گئیاں انہوں نے ظلم و ستم دے بازار گرم کیتے گئے اے جڑی قرآن حکیم دی سورت میں تلاوت کیتی ہے نا شروع دے اندر خطبے دے اندر اے دا مفہوم سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کافران دے سردار آئے کہنے لگے محبوب کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز روز دا جھگڑا ختم کر دئیے اسی تواڈے نال گل کرن واسطے آئے ہاں ایک جڑا جھگڑا ہے روز روز دا ختم کرنے واسطے آئے ہیں کہ تجویز دینا چاہتے ہیں آپ فرماتے نے کیڑی تجویز ہے آندے نے اسی چاہتے ہیں رل مل کے ایک جگہ تے رہنا ہے اساں کٹھی رہنا کٹھیاں ایک دوجے دے اسی رشتہ دار لگ دے لانے تعلق واسطہ بڑا ہے تے ایک کریے کچھ تسی ساڈیاں من لو تے کچھ اسی تہاڈیاں من لئیے یعنی کہ تسی ساڈے معبوداں نوں منو اسی تہاڈے معبود نوں مننے ہاں تسی کچھ ساڈے معبوداں دی بندگی کرو تے کچھ اسی تہاڈیاں دیاں کر لئیے تے رل مل کے کم ہو جائے لڑائی ختم ہو جائے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے فوراً قرآن اتارے ہے سورت اتاری ہے فرمایا قل یا ایھا الکافرون اللہ فرماتے نے میرے محبوب انہاں نوں کہہ دو اوے کافرو کافر دا معنی جڑا نا لغت دے اندر ہے انکار کرنا ایک دا معنی چھپانا بھی یعنی جڑا اپنے ایمان کو چھپاندا ہے اور ظاہر نہیں کرتا انہوں بھی کافر کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہو میرے محبوب انہاں دا نام لے کے کہہ دیو علانیہ طور پہ ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون فرمایا ایک کفر واحد نہیں ہو سکتا ایک گل نہیں ہو سکتی اور کوئی گل کرو فرمایا نہ میں تواڈے معبوداں دی عبادت کرنا تے نہ تسی میرے دی اللہ اکبر اس شرط تے عبادت کرو کہ انہاں دی بھی کرو تے میرے دی بھی کرو ایک رب دی عبادت ہوئے گی ایک کلے الہ دی عبادت ہوئے گی کلے معبود دی عبادت ہوئے گی فرمایا قل یا ایھا الکافرون اے میرے محبوب پیغمبر ذرا اعلان کر دے کہو اے کافرو نہ میں تواڈے معبوداں دی عبادت کرنا اور نہ تسی میرے معبود دی عبادت کرو اللہ اللہ نہ تسی میرے معبود دی عبادت کر دے ہو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اللہ اللہ فرمایا میرے محبوب کہہ دیو نہ میں تواڈے معبوداں دی عبادت کراں گا تے نہ تسی میرے معبود دی عبادت کرو اللہ 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 فرمایا تانوں تہاڈا دین اور مینوں میرا دین مبارک ہوئے اللہ اللہ تہاڈے واسطے تہاڈا دین ہے میرے واسطے میرا دین ہے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پچھلے جو میں دسیا سی کہ اگر کی ضرورت سی ہندوستان کو توڑن دی اے ضرورت ہے جب انہوں نے ظلم و ستم کیتا ہے پھر اللہ نے حکم دے نال مکے نو چھوڑیا مدینے کی طرف ہجرت کی تھی اسی طرح جب ساڈے اسلاف ہندوستان کے اندر انہاں دی شب و روز گزر رہے اور جس وقت ہندوؤں نے کافراں نے بے ایماناں نے ساڈے اسلاف دی عبادت کے اندر رکھنا پایا ہے اللہ اللہ کیوں کہ اسی اور ساڈے اسلاف ایک رب دی پوجا کرنے والے اور وہ کئی مورتیاں دی پوجا کرنے والے کئیاں نو اپنا معبود سمجھن والے
اسی گاں نو ذبح کرنا لے اور وہ گاں دی عبادت کرنا والا. تو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جیڑی میں سورہ انفال کی تلاوت کی تھی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے اندر یہ نظریہ بیان کیتا ہے کہ دو نظریے نہیں ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے. ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے. نظریہ پاکستان بقائے پاکستان. ایک پاکستان کس نظریے واسطے حاصل کیتا گیا ہے؟ جدوں یہ ملک ملے ادوں یہ نعرہ کی سی پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو ذرا لا الہ الا اللہ. دستور ہمارا کیا؟ محمد الرسول اللہ. اور ساڈے اسلاف جتنا یہ محنت کیتیاں نے علامہ اقبال اور محمد علی جناب قائد اعظم انہاں بھی تقریراں دے اندر یہ بات کہی ہے. انہاں کہا کہ اسی چاہنے ہاں کہ یہ جڑا ملک ہے نا اینو اسی صرف اور صرف علیحدہ مسلم ملک حاصل کرنا کیوں چاہتے ہیں کہ اسی اتنے اکلے اللہ کی عبادت کریں. ساڈا اللہ ایک ہوئے، ساڈا رہبر ایک ہوئے جنہوں جناب محمد رسول اللہ کیا جاتا ہے، اور ساری کتاب دستور ساڈا ایک ہوئے، نصاب ایک ہوئے، کتاب قرآن ہوئے، اور اسی ایک ملت ہوئیے، ایک قوم ہوئیے جنہ نے اس ملت نو توڑیا. گروہ بندیاں در چڑھا کے کڑے بنا دیتے نے. انہاں تے اللہ دی رحمت نہیں بلکہ اللہ انہاں تے ناراض نہیں. جب ملک حاصل کیتا گیا نا اس وقت یہ سوچ نہیں سی کہ اسی علیحدہ کڑیاں دے اندر بن جاواں گے. ایک ہی سوچ سی کہ اسی ایک ملت ہو کے، ایک قوم ہو کے، ایک رب کی عبادت کریے، تمام کے تمام ایک رسول کو اپنا رہبر بنیے اور ایک کتاب کو اپنا نصاب زندگی بنائیے، اور اسی ایک جان ہوئیے. ایک ہی مسلم ہوئیے، دو مسلم چنگے نہیں ہوتے. ایک کہے ایسے کرو دوجا کہے ایسے کرو. اللہ نے یہ نفی کی ہے قرآن کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ میں معبود تہاڈا ایک ہاں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ کہتے ہیں تہاڈا معبود ایک ہی معبود میں رب ہاں. ایک نظریہ دو نظریے چنگے نہیں ہوتے. ایک سوچ ہوئے، ایک فکر ہوئے. اللہ فرماتے ہیں اگر تسی یہ نظریہ بناؤ کہ میرے تو سوا اور بھی کوئی معبود ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ نظام بگڑ جائے گا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کہتے ہیں اس کائنات اندر کسی اور کو تسی میرے سوا معبود بنا لو تے پھر دنیا دے اندر اس کائنات کا نظام بگڑ جائے، اے دے اندر فساد برپا ہو جائے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. اگر اللہ تو سوا کوئی اور الہ اور کوئی الہ بناؤ تو پھر کی ہوگا؟ پھر تے الا فسادتا، پھر تے فساد برپا ہو جائے. اللہ اللہ پاکستان اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے، رب دی بہت بڑی عطا ہے. اور اللہ پاک نے سانو جو خطہ عطا کیتا ہے آزادیاں منانا، آزادی منانا، خوشی کرنا. اللہ اللہ اسلامی قیود حدود کے اندر رہ کے خوشی کرو، لیکن ایک گل یاد کرو، ایک گل یاد رکھو کہ سال کے اندر ایک دن ہی انہوں خاص کر کے منانا، باقی سارا سال اس ملک نال غداریاں کرنا. ایک دن اس ملک دی حامی بن کے تے نعرے لانے، اے دی اللہ اللہ خوشی کرنا، اے دا نام وفا نہیں، اے دا نام بے وفائی ہے. اس ملک نال بے وفائی نہ کرو، اس ملک نال وفاداریاں کرو. ملک دے باشی ہون دے ناطے نال اس ملک دے اندر سب تو پہلی جڑی چیز ہے رب دا نظام جڑا ہے کہ
قائم کرنا ہے۔ اللہ پاک نے نظام دیتا ہے، کی نظام دیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ الحج 17واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں انہوں کسی زمین تے حکمرانی عطا کر دیا، کسی زمین دا وارث بنا دیا، کوئی زمین انہاں دے واسطے اللہ اللہ خاص کر دیا، تے اوتھے سب تو پہلا کرنا کی ہے اقام الصلاۃ، نماز دا نظام قائم کرنا ہے۔ سب تو پہلی چیز جڑی ہے اللہ دی توحید وحدانیت الوہیت تو بعد اقامت صلاۃ، یعنی نماز دا نظام قائم کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ سب تو پہلا اس پابندی نو اپنے تے عائد کرن تو بعد اسی مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسی کی ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ ہن اے دا تقاضا اے ہے کہ اے دے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین مل گئی ہے، خطہ مل گیا ہے، علاقہ مل گیا ہے، علیحدہ ملک مل گیا ہے۔ اور اس ملک کے اندر نظام سب تو پہلے قاعدہ قائم کرنا ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، نماز دی پابندی کرو۔ کیا دیکھو آزادی منان والے کتنے گئے نے؟ اور جس دن یوم آزادی منایا ہے وہ دن ساری نمازاں کسے پڑھیاں نے؟ چاہیے تے سی خوشی یہ نا سی کہ اس دن سارے مساجد کے اندر انہیں رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کر دے، 5 نمازاں پڑھ دے، رب کو راضی کر دے، رب دی بارگاہ کے اندر دعا کر دے، اس ملک کی سالمیت واسطے، یعنی بقا واسطے، اس ملک کی خوشحالی واسطے اللہ پاک نے نظام قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ، سب تو پہلی چیز نماز کا قائم کرنا ہے۔ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دوسرے نمبر پہ مال کی زکات ادا کرنی ہے۔ اللہ مالا کی زکات، یہ نال کی ہوئے گا؟ غربت مٹ جائے گی، خوشحالیاں آن گیاں، رب دی طرف برکتاں دا نزول آئے گا۔ جس ملک اندر جس جگہ اللہ دا ایک نظام قائم کیتا جائے، یعنی زکات دا نظام قائم ہوئے، اس ملک دے اس خطے تے اللہ دیاں رحمتاں اتریا کر دیاں نے۔ اور جتھے نظام زکات ختم کر دیتا جائے نا، ٹیکس لگا دیتے جان زکات دی جگہ تے، اوتھے رب دی رحمت نہیں اترتی، رب دی ناراضگی اترتی ہے۔ ساڈے ملک دے اندر نظام زکات بالکل ادھرم برم ہے، چیئرمین بنے زکات کمیٹی دے، لیکن کتھے زکات ہے، کنی زکات ہے، کتھے آ رہی ہے، کتھے جمع ہو رہی ہے، کتھے صرف ہو رہی ہے، کتنا مل رہی ہے، آج تک کوئی پتہ ہے کسے دا؟ یہ سننے والی چیئرمین دی زکات کمیٹی دا چیئرمین، وہ زکات کیڑی ہے، کتھے ہوندی ہے، کتنا تے صرف ہو رہی ہے؟ جبکہ اسلام کا دستور کیا ہے؟ تو اخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ مالداروں دے کولوں لے کے تے اوتھوں دے غریباں دے نوں خرچ کیتا جائے۔ نظام ہی کوئی نہیں زکات دا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی دا حکم کرنا، نیکی دا لوگاں نوں نیکی دی طرف لگانا، نیکی دا پرچار کرنا، نیکی دی دعوت دینا، لوگاں نوں نیک بنانا، نیکی کرنا تے لوگاں نوں نیکی دی طرف راغب کرنا۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، چوتھے نمبر تے لوگاں نوں برے کماں تو روکنا، منع کرنا، خود بھی برائی تو روکنا اور لوگوں بھی برائی تو روکنا۔ 4 نظام اللہ پاک نے 4 کم دسے نے جدو اللہ کوئی ملک کسی نو عطا کرنا۔ اور بدقسمتی دی بات ہے ساڈے ملک دے اندر 4 ہی دھرم برم ہے، 4 ہی دھرم برم ہے۔ جے کوئی ہے تے برائی
انعام نے چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہے سارے کاروبار ٹھپ ہو بند ہو اور نماز وقت پہ ادا کی جائے نظام زکات جڑا نو منظم کیتا جائے نیکی دا لوگاں نو حکم کیتا جائے اور برائی تو لوگاں نو منع کیتا جائے لوکاں دے اندر خیر جڑی ہے اونوں تقسیم کیتا جائے لوکاں دے اندر صلہ رحمی دا درس دتا جائے لوکاں دے اندر جڑا او اللہ اللہ احسان کیتا جائے خرچ کیتا جائے لوگاں دے اندر اللہ اکبر انہاں دے اندر محبت کی فضا قائم کی جائے نفرت کو مٹایا جائے استغفار کثرت دے نال کیتا جائے رب دے حضور سجدہ شکر کیتا جائے اور اپنے رب کو منایا جائے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کے اندر زندگی گزاری جائے نظریہ پاکستان پاکستان کا مطلب کی ہے لا الہ الا اللہ یہ لفظ جڑا پاکستان ہے نا اے دا معنی ہے پاک استان استانا لکھا ہوتا ہے نا کئی جگہ دے مزاروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے استانا آستانہ عالیہ تساں پڑھیا ہوئے جے نہیں پڑھیا تے کسے مزار تو لنگیا جے اوپر لکھا ہوئے گا ضرور پڑھیا جے اے میری گل دے اوپر لکھا ہوئے گا آستانہ عالیہ یعنی فلاں عالیہ کے دا نام لکھا ہوتا ہے فلاں دا دربار آستانے ختم کیتے جان اس ملک دے وچوں ایک رب دا در ہوئے اپنے رب تو سوا کسے دے سامنے جبین نیاز نہ جھکائی جائے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر الا اللہ مگر اللہ الہ دا معنی کی ہے یہ عربی دا لفظ ہے الہ یہ دا معنی اسی اپنی زبان وچ کرا گے دا معنی ہے گا معبود الہ دے ویسے قرآن کے اندر نا ایک نہیں کئی معنی آئے نے کئی تقریباً میں دیکھ رہا سا 80 دے لگ بھگ معنی آئے نے الہ قرآن پاک میں اور سب رب دے نال اٹیچ نے یہ دا معنی معبود ہے عبادت کرنا کی عبادت ہے وہ صرف ایک رب دی عبادت ہے اللہ تو سوا کسی اور دی عبادت جائز نہیں جڑا رب تو سوا کسی دی عبادت کردا ہے اونے الہ دے معنی نو سمجھیا ہی نہیں اللہ اللہ ایسا خالق کوئی نہیں ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا لا الہ الا اللہ دو دوسرے کلمے دے پہلا جو ہے لا الہ الا اللہ توحید خالص خالص توحید توحید کا معنی واحد وحدانیت صرف ایک رب دی واحد ذات اللہ دی اللہ کی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں انبیاء علیہم الرسل اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے پیغام رسانے اللہ کی طرف انہاں ذمہ داریاں لائیاں نے عظمتاں بڑیاں نے لیکن انبیاء اور رسل بھی اللہ کی برابری نہیں کر سکتے اللہ کی برابری کوئی نہیں لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کے اندر میری مثل ہے ہی نہیں اور دوستو یہ انسان نے کلمہ پڑھ کے پھر
توحید دا اقرار کرن دے بعد غیراں نوں او رب دیاں صفات انہاں اندر شامل کیتا تے اے دا نام توحید نہیں، اے دا نام بے وفائی ہے، اور اے رب نوں گوارا نہیں ہے۔ اللہ کہندے مینوں سب کچھ گوارا ہو سکدا ہے لیکن شراکت مینوں گوارا نہیں، بھاویں او میرے نبی بھی کر۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر 17 انبیاء کا ذکر ایک آیت کے اندر کیتا ہے، 2 آیتاں دے اندر، اور کہا کہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی میری شراکت ظاہر کرن تو اللہ کہتے ہیں میں انہاں دے اعمال برباد کر دے گا۔ اور دوستو انبیاء کو اللہ یہ سبق پڑھان دے تے اسی تے پھر انبیاء دے امتی، اسی تے نبی علیہ السلام دے امتی ہو کے اسی جو مرضی کرتے رہیے تے پھر اسی آکے نہیں اسی توحید دے ٹھیکیدار ہاں، نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ غداری ہے قوم و ملت دے۔ یہ سب تو پہلا ولی حق بنتا ہے کہ وہ اس کائنات اس ملک دے اندر ایک رب دی عبادت کرنے، ایک رب تو سوا کسی دے سامنے اپنا ماتھا نہ سٹے، نہ قبر تے، نہ مزار تے، نہ شجر تے، نہ حجر تے، نہ کسی دے سامنے، صرف اللہ دے سامنے۔ مشکل کشا اللہ دی ذات ہے، داتا اللہ دی ذات ہے، دستگیر اللہ دی ذات ہے، غریب نواز اللہ دی ذات ہے، لجپال رب دی ذات ہے۔ اے سارے نعرے ساڈے ملک دے اندر رب تو سوا دوجیاں دے واسطے بجدے نا یا نہیں بجدے؟ مشکل کشا بھی لوگ غیراں نوں کہی جا رہے ہیں، حاجت روا بھی غیراں نوں کہہ رہے ہیں، داتا بھی غیراں نوں کہی جا رہے ہیں، بیڑیاں پار لانے والا بھی غیراں نوں کہی جا رہے ہیں، سب کچھ کری جا رہے ہیں، پھر آندے نے اسی لا الہ الا اللہ پڑھنے، آندے نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبانی کہنے نال گل نہیں بنی، اپنا عمل بھی یہ مطابق بناؤ، عمل بھی یہ مطابق بناؤ۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جدو اسی اے نظام اس ملک اندر قائم کران گے، ایک رب دی عبادت کران گے، ایک سونے مصطفیٰ کو اپنا رہنما بننا گے۔ کلمے دا دوجا جو دے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک پورے کلمے تے کوئی نقطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تے کوئی نقطہ نہیں، اگے محمد الرسول اللہ تے بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ یہ بات سمجھانی چاہتے ہیں کملے ہو، نہ میرے ذات میرا لا الہ الا اللہ تے کوئی نقطہ ہے، نہ کائنات کے اندر میرا کوئی شریک ہے، میری ذات اندر کوئی شریک ہے، شراکت میں بھی برداشت نہیں کرنا۔ اس طرح محمد رسول اللہ تے بھی کلمہ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں۔ اس طرح فرمایا جی میں رب دا کوئی شریک نہیں میری ذات، اس طرح میرے محبوب دی بات اندر بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ ہی شریک جڑا بنایا دے، نہ رب دا شریک رب نو گوارا ہے، نہ مصطفیٰ دا شریک مصطفیٰ نو گوارا ہے۔ دعا تے ڈنڈیاں وجن ڈیاں نے، نہ لا الہ الا اللہ محفوظ ہے، نہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے۔ زبان تو کہیں نہیں کلمہ پڑھنے ہیں، لیکن گل یہ جدو رب دی واری ہوندی ادو بھی کہہ رہا، جدو محمد رسول اللہ دی واری ہوندی ادو بھی کیا لیا کلمہ تے سی پڑھیا، لیکن گل سی امامہ دی مننی ہے۔ پھر امامہ دے پیچھے دوڑنے جی ساڈے امام نے یوں کہا ہے، امام نے یوں فرمایا ہے، تواڈے امام او الحمدللہ سی آنے او ساڈے بھی امام نے، او قابل احترام نے، لیکن امام دا رتبہ انبیاء تو رتبہ نہیں ہے۔ انبیاء اور امام دا فرق سے کرو۔ انبیاء دی بات فائے کے کوئی بندہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ نہ اللہ انکار کر دے گا تو دائرہ اسلام تو خارج نہیں بنیا جائے گا، لیکن جب محمد رسول اللہ کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ ایہی فرق ہے، اس واسطے یہ فرق سمجھنا چاہیے اور اس مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ منو تو عمل دی توفیق بخشے وما علیکم۔